اگر کہیں پہ نجاست جسم پہ دکھ رہی ہے لگی ہوئی تو پہلے تو اس کو دھو. فرض بتا رہا ہوں میں. اس کو دھونے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ کلی کرنا منہ بھر کے. اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں کلی کر رہا تو آدھا گلاس پانی اندر اور آدھا ادھر, اور مسجد میں ظہر میں کہہ رہا ہے امام صاحب یار اب کے روزہ نہیں لگ رہا, اب کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے, روزہ کیسے لگے گا جب آدھا گلاس پانی ٹھوس گیا تو. ہاں اب معاملہ سنو, کیا کرنا؟ غرارے کے ساتھ کلی کرنا, اور دوسرا ناک میں پانی ڈالنا, اور تیسرا پورے جسم پہ سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا, ایک بال جگہ بھی خشک نہ رہے. یہی ہے نا؟ توجہ رکھنا. ایک بات یہاں اور کہہ دوں, کچھ لوگ نا ایسے کتابوں میں نہیں ملے گی, کم سے کم یہ دماغ سے بھی چیزیں آتی ہیں. وہ لڑکے کے پاس کتنے بے حیائی ہے, ان کے پاس شرم نہیں ہے ذرا سی بھی, جو جمعے کے دن نل کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر؟ آنگن میں, سامنے آنگن میں چڈی پہن کے نہاتا. چڈی, اب ایمانداری سے بتاؤ یار, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, چڈی پہن کے جب نہاؤ گے تو گھر میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بھابھی بھی, کتنی عورتیں سب, اور چڈی پہن کے تم شیمپو تو پھر پھر کر کے رگڑ رہے ہو, چڈی میں ڈھک کیا رہا تمہارا یہ بتاؤ. اور 2 لوٹے پانی پڑ کے چڈی اور اکڑ گئی, تھوڑا بہت ڈھک رہا تھا وہ بھی ختم. یار یہ باتیں ایسی ہیں نا, تم خود بھی سیکھ سکتے ہو. یہ باتیں تھوڑی ایسی ہیں شرم, حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک مرد کا چھپانا ضروری ہے, فرض ہے, مسئلہ یہ ہے. مگر چڈی پہن کے نہانے ڈٹا بڑا پھر پھر کر رہا اس پہ, نل پہ شیمپو رگڑ رہا, اتنا بڑا کپڑا باندھ لیتا. تھوڑا ایسا پہناوا پہنو نا کہ خود کو بھی شرمندگی نہ ہو, ماں بہنوں کو بھی شرمندگی نہ ہو. یہ باتیں ضروری تھوڑی ہیں جو تم کتابوں میں پڑھو, کچھ باتیں عقل سے دماغ سے ملے. کوئی بڑا اگر آیا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, کوئی بڑا بیٹھا ہو کود کے سرانے جا کے بیٹھے گا, تم ارے بھائی کیوں سرانے بیٹھ رہی ہے تو, اتنی چیزیں تو خود بھی سمجھ سکتے ہو نا. 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, ان کی سنے گا نہیں, توجہ نہیں کرے گا, باز ٹر 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 جیسے بھادو کی مینڈک, یہ سوچتا کہ بس سب کو میں چھپا دوں, سب سے بڑا کامیاب میں ہوں. توجہ رکھو. شاہ جی میاں حضور وضو بنا رہے تھے, وضو بناتے بناتے انہوں نے پورے سر کا مسا نہیں کیا بلکہ چوتھائی سر کا مسا کر لیا, فرض ادا کر لیا. اب ان دونوں مولاناؤں نے آنکڑا فٹ کر لیا, دور سے دیکھ رہے تھے, بولے او جو نوافل پہ کثرت نہیں کرے گا, سنتوں پہ پورا پابند نہیں ہوگا, اسے ولایت نہیں مل سکتی. یہ آنکڑا فٹ کر لیا, بولے وہ ولی نہیں ہو سکتا. پکڑا اور بولے چلو جلدی آج اس فقیر کی ٹانگ لیتے ہیں آج. مگر کیا پتا تھا بیٹے بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے, مگر ہاتھ ڈالنے سے کامیاب ہو جاؤ گے. جلدی جلدی جا رہے, بولے چلو یہ فقیر اٹھ کے چلا نہ جائے, یہ میاں چلے نہ جائے. اتنی دور سے دیکھ رہے تھے, یہ دوڑتے ہوئے جا رہے. شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے گئے نہیں, وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تالاب کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ دونوں آئے تو شاہ جی میاں حضور نے ابھی کچھ کہا نہیں, ان لوگوں نے بھی بول نہیں والے تھے. شاہ جی میاں حضور نے اپنا سر پکڑا, اور پکڑنے کے بعد اس کو ایسے کیا اور بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے سر کو گردن سے الگ کر لیا, ہاتھوں میں لے لیا اور پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا, اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ, پھر نکالا لا الہ الا اللہ, پھر نکالا لا الہ الا اللہ, اور گردن پہ رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ, اور مسکرا کے کہنے لگے مولانا اب تو پورے سر کا مسا تو چھوڑو, اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یار یہ ہیں اللہ والے, دل کے حالات. جلدی جلدی جا رہے, بولے چلو یہ فقیر اٹھ کے چلا نہ جائے, یہ میاں چلے نہ جائے. اتنی دور سے دیکھ رہے تھے, یہ دوڑتے ہوئے جا رہے. شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے گئے نہیں, وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں, تالاب کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ دونوں آئے تو شاہ جی میاں حضور نے ابھی کچھ کہا نہیں, ان لوگوں نے بھی بول نہیں والے تھے. مگر کیا پتا تھا بیٹے بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈال رہے, مگر ہاتھ ڈالنے سے کامیاب ہو جاؤ گے.
بات ایسے نکلی تھی، ورنہ یہ بھی نہ فرصت تھوڑی جو کتاب لکھتے، مگر سرکار نے جو چاہا کام کرا لیا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اور اتنے جاڑے میں اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بگڑی بن جاتی ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں. سمجھ ان جن کو نہیں ملتا چلو جاؤ ختم کرو، تمہیں نعرہ نہیں تمہیں نہیں ملتا تو نہ ملے. ایک بات اور بتاؤں میں تمہیں، سننے کی بات ہے نا، توجہ رکھو. ایک بات اور بتاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ تم پوری دنیا کے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، سارے دھرموں کو ایک طرف سے پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پوری دنیا کا مطالعہ کرو، چاہے وہ کوئی سا بھی دھرم ہو، ایکس وائی زیڈ. اندر بیٹھو، ٹھنڈ لگے گی گھس جاؤ، ٹھنڈ لگے گی گھس جاؤ. تو کسی بھی مذہب اور دھرم میں اللہ کے ولی ہیں؟ بولو، سوائے اسلام کے کوئی ولی نہیں مل سکتا. اگر ہیں تو کس میں؟ بولو، مذہب اسلام میں یا مذہب حنیف میں. سمجھے؟ جو انبیاء کا. توجہ رکھنا میری بات. اب یہاں سے چھٹائی پیدا ہوتی ہے. مذہب اسلام کے ماننے والوں میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے. بولو، بنے نہیں بنے؟ توجہ رکھنا، یہ بات ذرا توجہ سننا میری. یہ ایسی ہے جو ذہن میں آئے گی. بہت سارے فرقے بنے، بہت سارے. میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب بیٹا بات مت کرو. اب سارے فرقوں کو دیکھو، تلاشو، سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی اور فرقے میں اللہ کے ولی ہوئے؟ ارے بڑے ٹھنڈے ہاتھ ہو رہے، اللہ برکتیں فرمائے. سمجھے میری بات؟ توجہ رکھو. کسی اور فرقے میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں اللہ کے ولی ہوئے؟ کس میں ہوئے؟ اہل سنت والجماعت میں. یار یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. جہاں پر ڈاکٹر فیل ہو جائے، جہاں پر حکیم فیل ہو جائے، جہاں پر دوا کام نہ کرتی ہو، ڈاکٹر منع کر دے، اللہ والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ان کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. مجھے غریب نواز کے ایک خلیفہ کی بات یاد آ رہی ہے، کہہ دوں؟ پہلے غریب نواز کی سناؤں آج ایک بات. صحیح ہے صاحب، سادات کرام ہیں اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. ہمارے سید اور علماء بیٹھے، ہمارے یہ حکیم جی قاری صاحب، سمجھے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے پورے حکیم ہیں یا آدھے ہیں، لیکن ہے حکیم. اللہ برکت فرمائے. تو بندے کے اندر خلوص ہے، نیت اچھی. میں پہلے آیا تھا، مدرسے کا کام کیا تھا. یہ انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بلڈنگ نہیں بنائی، رسول اللہ کا گھر بنایا. اس میں ہماری آپ کے قوم کے بچے پڑھے، بنیادوں تک اٹھ چکا ہے. یہ نیت پر مبنی ہوتا ہے. یہ اگر چاہتے تو اپنا گھر بھی بنا سکتے تھے، اور بھی بہت سارے کاروبار ہے جن دنیا کیا کیا کر رہی، کر بھی سکتے تھے، مگر اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے. اب بات سنو، توجہ رکھنا میری طرف. اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے. غریب نواز کی ایک بات بتا دوں. ابو اللیث سمرقند کا نام سنا ہوگا. حضرت سمرقند بخارا میں ادھر ایک اللہ کے ولی پائے کے بزرگ تھے، اور انہی کے گاؤں میں ایک مولانا رہتا تھا. میں نے کہا نہیں مولویوں کی بھی بڑی پٹائی ہوگی. انہی کے گاؤں میں ایک مولانا رہتا تھا. وہ اتنا بڑا فلسفی تھا، اتنا بڑا منطقی تھا، وہ اتنا بڑا، مطلب اس کی ٹکر کا کوئی آس پاس میں تھا نہیں، دور دور تک. وہ سارے فقیروں کو الجھا کر رکھ لیا کرتا تھا.
زمین کے آنکڑے جانتا تھا، ستاروں کا علم جانتا تھا، علم ارض اور علم فلکیات کا ماہر تھا وہ۔ ابو اللیث سمرقندی نے مسجد بنوائی، اس نے اٹکا دیا اور اس نے کہا یہ مسجد جو بنا رہے ہو اس کا رخ کعبے کو نہیں ہے، ورنہ میرا جواب دو، یہ کوئی ہو تو کاٹ دو، کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مولانا عالم نہیں ہے۔ اب یہ بھی کیا کرے، مسجد رکوا دی ہے، کام مسجد کا رک گیا۔ دعا کرنے لگے، مولا پروردگار میں تیرا گھر بنا رہا تھا، رخ بھی ٹھیک ہے، مگر اسے اتنا علم دے دیا ہے یہ پھانسے پڑا ہے۔ آقا کی طرف کو توجہ کری، درود پڑھ رہا، دعا کر رہا ہے۔ میرے آقا خواب میں آئے اور کہا میرا بیٹا، میرا شہزادہ معین الدین آ رہا ہے، وہ مسئلہ حل کر دے گا۔ ارے یار رکھے رہ گئے، مولانا ایک اللہ کا ولی چلاؤ۔ معین الدین ادھر سنجر کی پہاڑی میں غریب نواز، ہندوستان نہیں آئے تھے تب کی بات، ادھر عبادت کر خواب میں آئے آقا نانا جان، کہا بیٹا تم یہاں ہو، سمرقند میں مسجد رکی پڑی ہو، وہاں جاؤ اس کا رخ بتا دو۔ وہیں سے انہوں نے اپنی چادر اٹھائی، کمبل اٹھایا، یہاں پہ ڈالا اور چل دیے۔ نہ موبائل ہے، نہ رینج ہے، نہ فون ہے، کتنا کلومیٹر۔ ابو اللیث سمرقندی اللہ اللہ دروازے پہ آ کے دیکھ رہے اور کہہ رہے نبی کا شہزادہ آنے والا ہے، ان کے استقبال کے لیے بار بار دروازے پہ آ رہے ہیں، مگر ادھر خواب میں نبی نے غریب نواز کو راستہ بھی دکھا دیا، ایسے ایسے جانا غریب نواز بھی پہنچ گئے ڈائریکٹ دروازے پر۔ السلام علیکم، آگے نبی کے شہزادے، تمہارے موبائل کی نا رینج ختم ہو سکتی ہے، نیٹ ورک ختم ہو سکتے، ان اللہ والوں کے نیٹ ورک ختم، کیونکہ ان کا پاور ہاؤس معلوم ہے کہاں، مدینے میں ہے۔ ان کا پاور ہاؤس مولا کائنات حضرت علی ہیں، اور ان کا پاور ہاؤس میرے آقا ہے۔